بسمل بائی مہرالنساء شاہ میر۔ باب سوم، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تم نے سنا ہوگا ہے دوستی گلاب، مگر کیوں کوئی بتائے گا یہ ہے بیک وقت عذاب۔ گر تم پوچھو تو سناؤں تفصیل میں، دوستی کی قربانیوں اور دوستی میں لگے خنجر کی تفسیر میں۔ لگا جو بخت تو یار بنائیں گے زندگی گلزار، مگر جو ہوئے کم بخت تو یار ہی بنیں گے کرزاب۔ یہی دیں گے تم کو مرہم، یہی لگائیں گے روح پہ چھالے، یہی بنیں گے آنسوؤں کا شانہ اور یہی بنیں گے جان کے لالے۔ اب تم پوچھو گے رہا جائے یاروں کے بغیر کیوں کر، تو میں کہہ دوں تم سے تم ہی ہو اپنے سب سے بڑے یار۔ صبح کی پیلی دھوپ نے گوادر کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ سمندر سے ٹکرا کر پلٹتی نم ہواؤں نے اہلیان گوادر کے بدن کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پکی سڑک پہ اس وقت بشر حاکم کی چھوٹی گاڑی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پہ زینیا بیٹھی تھی، آتشی گلابی رنگ کے لگے میں ملبوس بالوں کو چٹیاں میں گوندے۔ اس نے چہرے پہ ہلکا میک اپ کر رکھا تھا، پیروں میں سیاہ کولا پوری چپل۔ وہ آج اپنی یونیورسٹی جا رہی تھی، کچھ دستخط چاہیے تھے، کچھ رکاوٹیں دور کرنی تھی۔ گاڑی یونیورسٹی کے باہر رکی تو بشر نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض میں بال اچھے سے سیٹ کیے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر زینیا کے آگے کرتے ہوئے وہ کچھ نہیں بولا۔ بہن بھائیوں کو سوری تھینک یوز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس نارمل طریقے سے پیش آؤ اور سب ٹھیک۔ یہ بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں جن کی جان کے دشمن بھی ہم ہوتے ہیں اور جان بھی ہم۔ زینیا نے خاموشی سے رقم لے لی اور سیٹ پہ دھرے اپنے سرمئی پرس میں رکھی، پھر اپنی طرف سے اتر آئی۔ بشر نے اس کے اندر جانے کا انتظار کیا۔ وہ پلٹ گئی تو اس نے گہری سانس لی اور گاڑی اپنی دکان کی جانب موڑ دی۔ وہ یونیورسٹی کی راہداریوں میں چلتی ہوئی پرنسپل کے آفس کی جانب جا رہی تھی۔ راہداری کے دونوں اطراف میں سبز گھاس بچھی تھی، لڑکیاں ٹولیاں بنائے بیٹھی تھیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ زینیا رکی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر آوازوں کے تعاقب میں دیکھا، دو لڑکیاں گھاس پہ بیٹھی تھیں۔ ایک لڑکی بری طرح روئے جا رہی تھی، اس کی آواز یہاں تک آتی تھی۔ وہ زور زور سے روتی، بس ایک ہی سطر دہرا رہی تھی، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، کیسے؟ پاس بیٹھی دوسری لڑکی سے دلاسے دے رہی تھی، اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی، ساتھ ساتھ خود بھی بے بسی سے اس کے ساتھ رو رہی تھی۔ زینیا کو نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ بس انہیں دیکھے گئی۔ وہ کبھی اس طرح کسی کے سامنے نہیں روئی تھی، کسی نے اسے اس طرح تسلی نہیں دی تھی۔ کئی لمحے عجیب انداز میں وہ بس انہیں دیکھتی رہی۔ زینیا کی آنکھیں اسے دیکھ کر پتھرا رہی تھیں۔ کیوں کبھی کسی نے اس کا غم نہیں بانٹا تھا، کیوں کسی نے کبھی اسے دلاسے نہیں دیے تھے؟ یکدم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، غم بانٹنے والے تو دوست ہوتے ہیں اور زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھتی رہی۔ رونے والی لڑکی اب دوست کی کسی باتوں پہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ زینیا سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد پرنسپل کے آفس سے اپنے کاغذات سائن کروانے کے بعد وہ باہر آ کر بینچ پہ بیٹھی تھی۔ سنگی بینچ پہ بیٹھی اسی وقت وہ اپنے کاغذات ارینج کر رہی تھی۔ یونیورسٹی خالی خالی تھی، یہ کلاسز کا وقت تھا، بس کچھ طلباء تھے جو پنکھ مار کے باہر گھوم رہے تھے۔ ارے زینیا تم کب آئیں؟ مسکراتی خوشگوار آواز پہ زینیا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے پروفیسر سمیہ نوید کھڑی تھیں۔ زینیا نے دیکھے ہوئے اٹھی تھی۔ استاد چاہے کہیں بھی کسی بھی محفل میں ملیں، چاہے آپ کو پڑھائے ہوئے کئی برس بیت چکے ہوں، ان کو دیکھ کر دل میں اٹھنے والا ادب ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پروفیسر سمیہ کے ساتھ اسی سنگی بینچ پہ بیٹھی اسلام آباد جانے کی تفصیل سنا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ دنیا میں ماں باپ کے بعد صرف استاد ہی چاہتا ہے کہ اس کا شاگرد آگے جائے، کامیابی سمیٹے، دنیا فتح کرے۔ چند غیر ضروری باتوں کے بعد پروفیسر سمیہ بالآخر اس سوال پہ آئی تھیں جو وہ زینیا کو دیکھتے ہی پوچھنا چاہتی تھیں۔ تم ٹھیک ہو زینیا؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ زینیا کے چہرے پہ کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ اس نے بدقت اپنی مسکراہٹ قائم رکھی۔ مسائل کس کے ساتھ نہیں ہوتے میڈم، انسان اپنے ساتھ مسائل ہمیشہ لاتا ہے۔ مسائل بوجھ جیسے ہوتے ہیں زینیا، صحیح وقت پہ صحیح انسان کے ساتھ نہ بانٹے جائیں تو کمر توڑ دیتے ہیں۔ کیا تم نے بانٹے؟ زینیا نے طنزیہ مسکرایا۔ میں اپنا صحیح انسان ہوں میڈم، مجھے بوجھ بانٹنے کے لیے کندھے نہیں چاہیے ہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ اس نے دھیرے سے کندھے اچکائے۔ میڈم اب بھی اس سے نرم نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔
ہر انسان اپنا صحیح انسان ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنا بوجھ خود ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ وہ رکی، زینیا کے چہرے کو دیکھا۔ ہر انسان مضبوط ہوتا ہے بیٹے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، اس کے کندھے بوجھ سے تھک جاتے ہیں، دل رازوں سے بھر جاتا ہے۔ پیلی چمکیلی دھوپ میں بیٹھی وہ عورت بول رہی تھی اور زینیا غور سے سنے گئی۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ کے آئیڈیاز سڑنے لگتے ہیں، دماغ معاف ہونے لگتا ہے، تب ایک انسان ہوتا ہے جس کے آئیڈیاز کام آتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب مضبوط سے مضبوط انسان بھی تھکنے لگتا ہے، اور تب اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک شخص اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ ہر انسان کی ایک استعداد ہوتی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، حل نکالنے کی، بوجھ سہنے کی۔ اس سے بڑھ کر بوجھ پڑنے لگے تو بانٹ لینے چاہیے۔ کس سے؟ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے پوچھا۔ دوست سے۔ بوجھ دوستوں سے بانٹے جاتے ہیں بچے۔ چند لمحے وہ تذبذب سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائے میم، اور مجھے نہیں لگتا مجھے ضرورت ہے۔ آئی ایم اسٹرانگ انف۔ میڈم نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آس پاس اب طلباء کا شور بڑھ رہا تھا، کلاسز سے نکل کر آتے طلباء، چمکدار دھوپ، ذرا فاصلے پہ بنی کینٹین سے آتی سموسے اور چاٹ کی خوشبو، اور ان سب کے درمیان سنگی بینچ پہ بیٹھی دو عورتیں۔ اس دنیا کے سب سے مضبوط انسان کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زینیا نے ترنت جواب دیا۔ جانتی ہو انہوں نے طائف کے لوگوں سے اتنے پتھر کھائے کہ ان کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ ان کے اپنے رشتہ دار شہر کے لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا، لوگ انہیں جادوگر کہہ کر ان کے سحر سے خوف کھانے لگے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے اتنی سختیاں جھیلیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کیا انہیں ضرورت تھی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ ہجرت پہ لے جانے کی؟ ایک لمحے کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی۔ ساری خوشبوئیں دم توڑ گئیں، آس پاس کی ساری آوازیں رک گئیں۔ وہ بس میڈم سمیہ کو بولتے ہوئے سنتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے مضبوط انسان تھے، لیکن پھر بھی اپنی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے تھے، اپنا دکھ انہیں سناتے تھے اور ان کا سنتے تھے۔ اللہ نے رشتے دیے ہیں، ان کی ناقدری کرنا یا پھر ان کے ساتھ مخلص نہ ہونا برا ہوتا ہے بیٹا۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو زینیا کو دیکھا۔ وہ مرعوب نہیں ہوئی تھی، وہ بس الجھ گئی تھی، یا پھر وہ مزید الجھ گئی تھی۔ مضبوط سے مضبوط انسان کے گرد بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، وہ باؤنڈری جو اس کا ویک پوائنٹ ہوتی ہے۔ اس جگہ آ کر انسان کو رک جانا چاہیے، حدود کو کراس کرنا ہر بار اچھا نہیں ہوتا۔ وہ شاید تنبیہ کر رہی تھیں۔ ہر بار برا بھی نہیں ہوتا۔ اب کہ زینیا کے بولنے کی باری تھی، آنکھیں چھوٹی کیے وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خوشبو ایک بار پھر ان کے وجود کا محاصرہ کر رہی تھیں۔ آپ نے ریس کا میدان دیکھا ہوگا میڈم، ریس ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہوگی، ایک سرخ پٹی وہ جیت کی حد ہوتی ہے، لیکن کوئی اگر اسے پار کر دور تک دوڑتا ہوا بھی چلا جائے تب بھی اسے روکا نہیں جاتا، وہ فاتحہ ہی رہتی ہے۔ حدودیں معنی نہیں رکھتیں، جب مقصد اونچائیاں ہوں تو باؤنڈریز نہیں دیکھی جاتیں۔ میڈم سمیہ اس کی بات پہ مسکرائی تھیں، لیکن وہ ابھی بھی اسٹوڈنٹ پیدا نہیں ہوا جو اپنے ٹیچر کو لاجواب کر سکے۔ فتح اگر ریس جیت کر مزید 10 کلومیٹر بھی دوڑ لے تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، جیت وہی رہتی ہے، انعام وہی رہتا ہے۔ باؤنڈری کراس کر کے وہ بس خود کو مزید تھکاتا ہے اور کچھ نہیں۔ اب کہ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی، خفت سے گردن دائیں بائیں ہلاتے ہوئے وہ چپ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر مزید سمیہ زینیا کے پاس بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر اپنی کلاس کی جانب چلی گئیں۔ زینیا پرسکون نظریں اٹھا کر گوادر کا آسمان دیکھا تو دھوپ اس کی آنکھوں کو چندھیائے دے رہی تھی۔ بس کچھ دن اور پھر میں اسلام آباد کی میٹھی دھوپ اور بلندیاں۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑائی تھی، موبائل بیگ سے نکال کر ہینڈز فری لگائے۔ اب وہ گرد و مافیا سے بے خبر تھی، کانوں میں کسی انگریز گلوکار کی آواز گونج رہی تھی۔ Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're not strong enough? آخری سطر گانے کی نہیں تھی۔ براق حنیف کا پینٹ ہاؤس صبح کے اس پہر خاموش تھا۔ اوپن کچن میں چولہے کے قریب کھڑا وہ بن چکی چائے کو کپ میں انڈیل رہا تھا، ساتھ ساتھ کوئی عربی غزل گنگنا رہا تھا۔ اس نے سرخ سلک کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، مزے سے گنگناتے ہوئے وہ چائے کو مگ میں انڈیل رہا تھا۔ سفید مگ کا پیندہ پیلی چائے سے بھرنے لگا تھا۔
رفتہ رفتہ یہ چائے مگ کے کناروں سے سفر کرتی اوپر آتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ براق حنیف کی گنگنانے کی آواز بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دفعتاً اس کا فون بجا تھا۔ سلیب پہ رکھے فون کو ایک ناگوار نظر دیکھتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا تھا۔ بھویں سکیڑے وہ سامنے والے کی بات سن رہا تھا۔ پس منظر میں کسی کے بوٹوں کی آواز آ رہی تھی، کوئی کچن کی جانب آ رہا تھا۔ کچن سے اب براق کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اصلا ناممکن، اصلا یہ نہیں ہو سکتا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ سخت بے یقین تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مظہر کی نئی فلم کی وارڈروب ہم کرنے والے تھے، سب کچھ طے تھا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں برباد ہو جاؤں گا، کیا بکواس ہے؟ نہیں، وہ یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑتی رہی۔ لیکن کس نے بتایا انہیں کہ ہم زینت کے لیے بھی وارڈروب کر رہے ہیں؟ کس نے یہ بکواس؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ مجھے نام بتاؤ فوراً، کون ہے وہ، کس نے کیا ہے یہ؟ بک بھی چکو، میں نے بتایا۔ آواز پہ براق منجمد ہو گیا۔ اس کے عقب میں کچن کی چوکھٹ پہ کیس کھڑا تھا، سفید ڈریس شرٹ پہ ملبوس، سیاہ کوٹ بازو پہ ڈالے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، وہ محظوظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم شاید بھول گئے تھے براق حنیف کہ کیس اگر ایک راز دیتا ہے تو اگلے انسان کی 7 نسلوں کے راز رکھتا بھی ہے۔ تمہیں لگا تھا تم مجھے ڈبل کراس کرو گے اور میں کونے پہ بیٹھ کر رہوں گا؟ براق نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ غیظ و غضب کا شکار لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کیس کا منہ نوچ ڈالے۔ اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، اس کا تو دل بند ہو رہا تھا۔ کیس چوکھٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، کندھے اٹھے ہوئے، بوٹ کینچی کی صورت اور آنکھوں میں ترش تاثر۔ تمہیں لگا تھا تم 2 سوتیلے بھائیوں کی الگ الگ فلموں کا وارڈروب کرو گے کیونکہ ان دونوں کی فلمیں آگے پیچھے آ رہی ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا؟ اس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ براق ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم صحیح تھے براق، کیس نے سراہا، تم بالکل صحیح تھے۔ ان دونوں نفرت زدہ بھائیوں کو بالکل بھی یہ بات پتہ نہ چلتی اگر میں نہ بتاتا، بالکل اسی طرح جس طرح واصف منیر کو اگر تم سچ نہ بتاتے۔ میرے بتانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، براق پوری قوت سے چلایا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کیس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کیس مسکرایا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ میں صرف گناہ نہیں کرتا، میں اپنے گناہ کو اون بھی کرتا ہوں۔ یہ تم ہو براق جو چوری چھپے وار کرتا ہے۔ براق نے سر جھٹکا، بہت سارا اشتعال اندر دبایا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا لوسیفر، تمہیں حساب دینا ہوگا، میں حساب لوں گا تم سے۔ تم نے دوستی میں غداری کی ہے۔ تم کبھی میرے دوست نہیں تھے، کیس نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے ساری زندگی میں صرف ایک ہی دوست بنایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے سنہری آنکھوں والی لڑکی کی جھلک آئی تھی۔ تم سب براق، ساری دنیا، تم سے یا تو میرا مقابلہ ہے یا مجھ سے آگے ہو یا پیچھے۔ تم میں سے کوئی بھی میرے برابر نہیں، میرے برابر صرف وہی تھی، میری دوست۔ اسے مجھے گرانا پسند نہیں تھا، وہ میرے آگے بڑھنے کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ تم لوگوں کی طرح وہ مجھے گراتی نہیں تھی، اسی لیے وہ آگے کو ہوا۔ براق کی خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ آئندہ مجھے اپنا دوست نہیں کہنا کیونکہ کیس کو دوستوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ کر چند لمحے وہیں کھڑا اس کے تاثرات دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ براق نے اس کے جانے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ سخت مضطرب نظر آتا تھا۔ یہ ڈیل اس کی زندگی کی بہترین ڈیلز میں تھی۔ اوہ کیس، تم نے کیا کر دیا؟ وہ بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ دفعتاً وہ بالکل ٹھہر گیا، آنکھیں اب کے چمک اٹھی تھیں، لب شیطانی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ واپس لیب تک آیا، تیزی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اب کہ وہ کھٹا کھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ ایک پیغام بھیج کر اس نے سکون سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اندر تک شانت ہو گیا تھا وہ۔ میں براق حنیف ہوں، شیطانی سے پہلے مجھ سے اجازت نامہ سائن کرواتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اب سکون سے دوسری چائے بنانے لگا۔ چائے کا بھی اپنا مزہ ہے، پہلے خوشی سے پی رہا تھا، اب غم میں پیوں گا۔ کچھ دیر قبل کی ساری کلفت دور کرتے ہوئے وہ بالآخر مسکرایا تھا۔ اسے بھلا کون اداس کرنا چاہے گا؟ یہ ایک گولف کلب کا منظر تھا۔ اسلام آباد کی چمکدار دھوپ میں دور تک بچھی نرم گھاس پہ اس وقت فاصلے سے چند لوگ کھڑے تھے۔ سفید پولو شرٹ اور جینز میں ملبوس مہدی کمبیر بھی ان لوگوں میں تھا، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کھیل نہیں رہا تھا، کھیلنے والے لوگ کوئی اور تھے۔
اس کے ساتھ اس کا ایک دوست کھڑا تھا، مختلف پریشانیاں بتاتے ہوئے۔ وہ سخت پریشان تھا، اسے نہیں معلوم تھا کرنا کیا ہے۔ مہدی اسے غور سے سن رہا تھا۔ اس کا ہم عمر دوست ماتھے کو چھوتے ہوئے بے حد پریشانی کے عالم میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مہدی غائب دماغ ہونے لگا۔ وہ اس وقت کسی کو سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے اپنے 1000 مسائل تھے۔ وہی مسائل سنانے کے لیے اس وقت وہ یہاں آیا تھا، اپنے دوست کے پاس، بلکہ اپنے ڈھیر سارے دوستوں کے پاس۔ ابھی دنیا کا ایسا کوئی ملک نہیں بنا ہوگا جہاں مہدی کے دوست نہ پھیلے ہوں گے۔ اس کے گرد ہمیشہ لوگ رہتے تھے، سننے والے، سمجھنے والے، لیکن شاید کوئی بھی اس کے لیے نہیں تھا۔ تم تو کوشش تو کر کے دیکھو، اپنے ابا سے ایک بار بات کرو، دیکھنا وہ تمہاری سن لیں گے۔ مجھے اتنے سخت نہیں لگتے وہ۔ بالآخر مہدی نے ایک حل پیش کیا تھا۔ نہیں کر سکتا یار، میں نہیں کر سکتا۔ کاش تم میرا مسئلہ سمجھ جاتے۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ کاش تم سمجھ پاتے کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ساتھ مسائل نہیں ہوتے، مسائل کے ساتھ ہم ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی مزید تقریر کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ مہدی بھی ذرا فاصلے پہ بنے پول کی طرف آ گیا۔ کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس نے اپنا انسٹاگرام کھول لیا۔ مسائل کے نام پہ اسے ایک لڑکی یاد آئی تھی، پھر اس کا بلاک کرنا یاد آیا۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس لڑکی کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ اس نے فوراً زینیا کا انسٹاگرام کھولا اور میسج ٹائپ کیا، امید ہے تم نے صبح اٹھتے ہوئے زہر کی بجائے چائے پی ہوگی۔ پیغام سفر کرتا ہوا گیا، بلوچستان کی فضاؤں میں پہنچا اور پھر زینیا کے موبائل پہ جگمگایا۔ وہ بشر کے ساتھ گاڑی میں تھی، اگبی نشست پہ۔ پیغام کی ٹیون بجی، غیر شناسہ اکاؤنٹ، لیکن جانا پہچانا انداز۔ پیغام کو پڑھتے ہوئے اس کی بھویں سکڑ گئیں، انگلیاں حرکت میں آئیں۔ چائے میں زہر، آئیڈیا اچھا ہے، اگلی بار اگر آپ کبھی بلوچستان آئے تو ضرور آزماؤں گی۔ دوسری جانب مہدی اس کا جواب دیکھ کر مسکرایا تھا، میری چائے میں زہر ڈالو گی؟ لڑکی، میں مہمان ہوں۔ ہر مہمان کی ایکسپائری ڈیٹ ایک دن ہوتی ہے، اس سے زیادہ رہنے والے بوجھ ہوتے ہیں یا پھر ڈھیٹ۔ زینیا کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ اب کہ مہدی پھر سے ہنسا تھا، یہ لڑکی اس کا غم سے نکلنے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ تم میرے شہر آ رہی ہو، کیا میں زہر والے آئیڈیا کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ کوشش کر کے دیکھ لیں، میں زہر سے بڑی زہر ہوں، کہیں آپ کا زہر ہی سبز نہ پڑ جائے۔ گولف کلب میں بیٹھا مہدی فوراً جواب لکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی زینیا کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہی تھی۔ اسلام آباد سے گوادر آنے والی ہواؤں نے ناسمجھی سے اس سنگم کو دیکھا تھا۔ چند پل مہدی نے کچھ نہیں لکھا۔ زینیا کی جانب سے بھی خاموشی رہی۔ مہدی کی انگلیوں نے سست روی سے ٹائپ کیا، کیا میں تمہیں کال کر سکتا ہوں؟ میرے سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ زینیا کے موبائل پہ میسج چمکا تو ایک پل کو وہ ٹھہر گئی۔ بشر اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، سو وہ آرام سے ٹائپ کر رہی تھی، اگر ایک بار پھر بلاک ہونا ہے تو ضرور کریں۔ لمبی سطر کا پیغام۔ مہدی دھیرے سے ہنس دیا، آپ کے پاس ڈھیر سارے دوست ہیں، مجھ سے جواب کیوں چاہیے؟ اب کے ٹھہر جانے کی باری مہدی کی تھی۔ ڈھیر سارے دوستوں کا ہونا بھی ڈھیر سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں اس وقت کس سے بلاؤں؟ میرے لیے کون آئے گا؟ شاید کوئی نہیں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی سطریں لکھ رہا تھا، آنکھوں میں آزردگی تھی، چہرہ پریشان۔ جب آپ کے پاس ڈھیر سارے دوست ہوں تب آپ کے پاس صرف ایک انسان ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا گو پرسن ہو۔ میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے ایک لمبا پیراگراف لکھا تھا۔ زینیا کے موبائل پہ چمکتے الفاظ اسے کسی اور ہی جہان میں پہنچائے ہوئے تھے۔ چند پل میسج کو تکنے رہنے کے بعد اب وہ دوبارہ لکھ رہی تھی، میں 9ویں جماعت میں تھی جب ہم نے ایک سبق پڑھا تھا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ سارا سبق پڑھ لیا، سبق بھول بھال گئی، لیکن نہیں بھولا تو یہ نام۔ اس کی لمبے ناخنوں والی سفید انگلیاں پیغام لکھ رہی تھیں۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کوئی انسان اپنے ہی دوستوں سے کیوں بچنا چاہے گا؟ دوست تو آپ کا گو پرسن ہوتے ہیں جن کے پاس آپ ہر مصیبت اور خوشی میں جاتے ہیں، لیکن آج مجھے اس سبق کا مطلب پتہ چل گیا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا۔ مہدی بے قراری سے پڑھے گیا۔ آخری لفظ پہ وہ رکا۔ پیغام مکمل نہیں تھا۔ زینیا کی چیٹ میں اب 3 نقطے نظر آ رہے تھے، یعنی وہ لکھ رہی تھی۔ اگلے منٹ اسکرین ایک بار پھر روشن ہوئی۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں عذاب ہوتی ہیں اور آپ نے ضرورت سے زیادہ دوست پال لیے ہیں۔ سونے پہ سہاگا، آپ ان کے الفا ہیں، میں آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں۔ آخر میں جیسے وہ اس کا خط اٹھا رہی تھی، مہدی کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیلی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کرنے لگیں۔ تمہیں بہت مزہ آتا ہے کسی کی حالت دیکھ کر خوش ہونے میں؟ کیسی انسان ہو تم؟ کوئی فیلنگز یا نہیں ہے؟
انگوٹھے کو زور سے اسکرین پہ مار کر پیغام کو بلوچستان روانہ کیا، گویا اپنے غصے کا اعلان کیا ہو۔ اسلام آباد سے آئے پیغام کی تعظیم کی گئی۔ زینیا نے سنہری آنکھوں سے پیغام پڑھا۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے ان لوگوں کی حالت دیکھ کر جنہیں اللہ نے اپنا دماغ دیا، دل دیا، اعضاء دیے، ٹانگیں اور ہاتھ دیے، لیکن پھر بھی انہوں نے دوست نامی بلا پہ انحصار کیا اور پھر باقاعدہ خوار ہوئے۔ یہی ہونا چاہیے تھا۔ پیغام بھیج کے زینیا نے سیٹ کے ٹیک لگا لی۔ بشر کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، اس کا دھیان ابھی یہاں نہیں تھا۔ سوچو اگر یہی میسج میں تمہارے دوستوں کو بھیج دوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ تمہارے اپنے بارے میں رائے جان کے کیا کریں گے؟ انگریزی میں لکھا پیغام، بلکہ دھمکی۔ زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائے، نہ پتلا جواب۔ مہدی نے زینیا کا جواب دیکھا۔ ایک لمحے کو وہ سوچ میں پڑا، اب کے لکھتے وقت اس کا چہرہ مختلف تھا، سنجیدہ اور لائف کوچ والا۔ اگر کوئی انسان کسی بات کا جواب صرف ایک سطر میں دے تو یا تو اس کے لیے اس بات کا بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے یا پھر وہ اس ذکر سے بچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا۔ ہر لفظ کے ساتھ زینیا کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، وہ بے چین ہو رہی تھی۔ تم زینیا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان نے کبھی دوست نہ بنائے ہوں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان دوستوں نے آپ کو چھوڑ دیا یا پھر آپ نے انہیں چھوڑا۔ گولف کلب کی سب خاص لوگ، باتیں سب دور چلا گیا۔ وہ منہمک سا ٹائپ کر رہا تھا۔ کیا اس نے تمہیں چھوڑا ہے زینیا حاکم؟ سوال تھپڑ کی طرح زینیا کے گال پہ لگا تھا۔ موبائل پہ گرفت ڈھیلی ہوئی، اس کی آنکھوں کے آگے سیاہ آنکھیں آئیں، واحد دوست کی آنکھیں، وہ جیسے وقت کی رفتار اس سے دور لے گئی۔ کسی نے مجھے نہیں چھوڑا، کوئی مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ٹھٹائی۔ کیا تم اسے یاد کرتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو وہ واپس آ جائے؟ ہرگز نہیں، میں کسی کی واپسی کا انتظار نہیں کر رہی، میں کسی کو یاد نہیں کرتی، کوئی میرا دوست نہیں ہے۔ مارے تیش کے اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے تمہیں چھوڑ دیا زینیا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تم صرف ناراض ہو، اگر وہ واپس آ جائے تو تم اسے معاف کر دو گی، ہے نا؟ زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ جو زندگی سے چلا گیا وہ مر گیا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ کوئی تھا جو یاد آیا تھا اور اپنے ساتھ ڈھیر سارے غم لایا تھا۔ تمہاری جھوٹیاں نا بیچ میں آ گئی ہے نا؟ اس نے تمہارے پاس آنے کی کوشش کی ہوگی، تمہیں اسے معاف کرنا دینا چاہیے تھا۔ دوستوں کو معاف کر دیتے ہیں، آخری بات میں جیسے نرم تنبیہ تھی۔ اب کہ زینیا کی بس ہو چکی تھی، اس نے بغیر کسی جواب کے بلاک کا بٹن دبا دیا۔ ٹائپنگ کے 3 نقطے اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ میسیجز کی زوں زوں سے تھر تھرانے والا موبائل خاموش ہو گیا تھا۔ ساکت، ساکن۔ وہ اب مزید اس شخص کو نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ آئینہ تھا، سچ دکھانے والا آئینہ۔ زینیا اس کے سامنے اپنا عکس نہیں لانا چاہتی تھی۔ دوسری جانب گولف کلب میں لمبی کرسی پہ بیٹھے مہدی نے ڈھیر سارے پیغام لکھنے سے اپنی انگلیوں کو روکا اور ایک بار پھر "You can't reply to this conversation" والے میسج کو دیکھا۔ مہدی کمبیر آج زندگی میں دوسری بار بلاک ہوا تھا، لڑکی وہی پہلی تھی۔ گلاس وال والے آفس میں اپنی پاور چیئر پہ بیٹھے کیس نے سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ کوٹ ہمیشہ کی طرح اسٹینڈ پہ ٹنگا تھا۔ اس کے سامنے بلیک کافی کا بھرا ہوا مگ رکھا تھا جسے وہ وقتاً فوقتاً گھونٹ لے رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ مقصد انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کسی اور جہاں میں تھا۔ اس کا بلاک فیس تھا۔ اس کے پاس آئیڈیاز تھے، اس کے پاس وقت تھا، توانائی تھی، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ گھنٹوں بیٹھ کر اسکرین کو تکنا اور کام نہ کر پانا، یہ دکھ تو ایک لکھاری سمجھ سکتا ہے یا پھر ایک آرٹسٹ۔ دفعتاً آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی، یوں جیسے کسی نے انگلیوں کی مدد سے ٹک ٹک کی ہو۔ کیس نے بے دھم ہو کر سر کو سیٹ کی پشت پہ گرا دیا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا، اسے اپنے کام پہ غصہ آ رہا تھا۔ دستک ایک مرتبہ پھر سے ہوئی۔ آ جاؤ حبیب، وہ جھنجھلایا۔ چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ دروازہ اب کھلا تھا۔ برا سا منہ بنائے سفید سیاہ لیڈیز 2 پیس میں ملبوس حدیبہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ ہر بار آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے دروازے پہ میں ہوں؟ خفا خفا سے سوال۔ کیس یوں ہی گردن گرائے پڑا رہا، انگلیوں سے کن پٹی کو مسلا۔ تم ہر دفعہ لڑکیوں کی طرح نازک بننے کے لیے اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی سے دستک دیتی ہو، لیکن چونکہ مردانہ نقوش کے ساتھ ساتھ تمہارے انداز بھی مردانہ ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر حدیبہ کو دیکھا، وہ تکان زدہ لگتا تھا۔ پھر آخر میں کس طرح دستک دوں جو آپ کے شایان شان ہو؟ آج بتا دیں۔ میرے شایان شان وہ ہوگی جو بغیر دستک کے دروازہ پھاڑنے کے انداز میں اندر آئے اور مجھے پھر بھی برا نہ لگے۔ اس کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ کافی دقت سے نارمل بنے ہوئے تھا۔
حدیبہ نے برا منایا۔ صاف صاف کہے نا کہ اپنے جیسی مہذب عورت پسند آئے گی۔ اس نے اپنے پہ زور دیا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، پوری کمیونٹی میں آپ کو حد سے زیادہ غیر مہذب سمجھا جاتا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، کیا ایسی لڑکی اس دنیا میں ہوگی؟ وہ ہاتھ میز پر رکھے آگے کو جھکی آنکھوں میں تجسس تھا۔ کیس بھی مسکراتے ہوئے آگے کو جھکا۔ ہوگی، ضرور ہوگی، شرط یہ ہے کہ میں مردوں کے جھمگٹے سے نکل کر ایک اصل لڑکی سے ملوں۔ حبیب، آخر میں حبیب پہ زور دیا۔ حدیبہ دانت پہ دانت جمائے پیچھے کو ہوئی۔ جانتے ہیں وہ کون سا دن ہوگا جب میں خود کو نجات زدہ سمجھوں گی؟ جس دن تم خودکشی کرو گی، میں عالم ارواح میں تمہیں اپنا سیکرٹری رکھوں گا، کیس نے فیصلہ سنایا تھا۔ حدیبہ نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دبایا۔ جانتی تھی کیس اسے روز تب کرتا ہے جب وہ تھک رہا ہوتا ہے۔ اسے واقعتاً اپنے باس کی فکر ہوئی، آنکھیں بھر آئیں۔ ساری کمیونٹی آپ کے خلاف ہے باس، واصف منیر کا سکہ بول رہا ہے۔ کیسم ڈھہ جائے گا باس، کچھ کریں پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیسم کے لوگوں کو دوسری جگہ سے آفرز آنے لگی ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا باس، واصف منیر تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ لوگ چھوڑ جائیں گے باس، کیسم ڈھہ جائے گا۔ کیس نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کسی نے تمہیں تو آفر نہیں دی؟ تم مت جانا ورنہ کیس ڈھہ جائے گا۔ اس نے روتے روتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ کیسم میں اس نے بھی زندگی لگائی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی باس، 20 کلیکشن واصف کا ساتھ دے رہی ہے۔ ایس جے والے آپ کے لوگوں کو آفرز دے رہے ہیں، جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ زکام زدہ رنج میں ڈوبی آواز۔ آخر یہ ساری دنیا میرے خلاف کیوں ہونے لگی ہے حدیبہ؟ یہ کوئی اور کیس تھا۔ حدیبہ نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کوئی مجھے جینے کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ آنسو بھول کر اسے دیکھے گئی۔ یہ تکان زدہ سوال، یہ ہارا لہجہ، یہ بے رونق آنکھیں، یہ اس کا باس نہیں تھا۔ وہ لوگوں کے رویوں کو یوں دل سے نہیں لگاتا تھا۔ آپ اپنے کسی دوست سے مدد مانگیں، کسی دوست کو بلا کر مشورہ کریں، کوئی تو ہوگا جو آپ کے ساتھ ٹھہر سکے، کوئی سہارا بنے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ایک بار پھر رونے لگے۔ جس دن کیس سہاروں پہ کھڑا ہونے لگا، اس دن وہ کھڑے ہونے پہ لعنت بھیجے گا۔ میرا دوست میں خود ہوں، کسی انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اسے کیس کا دوست بنایا جائے۔ گلاس وال سے آتی دھوپ اس کے چہرے پہ گر رہی تھی۔ سائے میں کھڑی حدیبہ اس سے بولتے ہوئے سنتی رہی۔ لوگ میری جڑیں کھوکھلی نہیں کر سکتے، میں کرنے نہیں دوں گا۔ کیسم کو میرے ہاتھوں نے بنایا ہے، میرے کندھے اس کا بوجھ ساری زندگی ڈھو سکتے ہیں۔ میں اسے گرنے نہیں دوں گا، فکر مت کرو۔ آخر میں اس کا لہجہ ہلکا سا ڈھارس دینے والا ہوا تھا۔ حدیبہ کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ کہانی کو اسلام آباد میں روک کر ذرا دیر کے لیے ہم گوادر جائیں گے۔ شیشے کے سامنے کھڑی زینیا حاکم اپنے شہد رنگ بالوں کو سنوار رہی تھی۔ برش ہاتھ میں تھا اور وہ مختلف زاویوں سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے کونج داخلی دروازے سے اندر آئی۔ زینی تم تیار ہو جاؤ، ابا نے کہا ہے تم اپنی شادی کی شاپنگ خود کرو۔ وہ چہک رہی تھی۔ زینیا نے اس کو نہیں دیکھا۔ کتنا مزہ آئے گا، ہم شاپنگ کرنے جائیں گے۔ وہ خوش تھی، بے انتہا خوش۔ مڈل کلاس لوگ اپنی شاپنگ کرنے نہیں، ضروریات پوری کرنے جاتے ہیں۔ ظالم شفاق تبصرہ۔ اور ابا سے کہو میری پسند کا نہ سوچیں، کیونکہ مڈل کلاس لوگ ضروریات پوری کرتے پسند اور خواہش کو شوکیس میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ وہ کونج کی جانب مڑی، بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ خواہشات ہمارے بجٹ سے 1-2 ہزار زیادہ مہنگی ہوتی ہیں۔ کونج نے بل کھا کر اسے دیکھا تھا۔ بھاڑ میں جائے تمہاری فلسفی، تم جیسی ناگن کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے مجھے۔ اللہ جانے اتنا زہر کہاں سے لاتی ہو۔ جاؤ اب اپنی کسی دوست کو لے جاؤ۔ وہ جاتے جاتے موڑی۔ اس کی آخری بات پہ وہ دونوں بیک وقت چونکی تھی، کونج بے خیالی سے، زینیا بھاری دل سے۔ کیا آپ نے کبھی دوست نہیں بنائے باس؟ اگر کیس نارمل حالت میں ہوتا تو اس اب نارمل سوال کا اپنے حساب سے جواب دیتا، لیکن آج کل وہ دوست بہت یاد آتی تھی۔ وہ سنہری آنکھیں، وہ گزرا وقت، یاد کے پنے اس سنہری یادوں سے بھرے پڑے تھے۔ حدیبہ کی بات پہ وہ ایک پل کو ٹھہر گیا۔ آس پاس یادیں اور ماضی بکھر گیا، اور کیس کا ماضی خوشگوار کہاں تھا۔ میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، مثل نار میرے جیسی نہیں تھی وہ۔ کیس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ وہ اگر مجھے کسی کام سے روک دیتی تھی تو میں رک جاتا تھا، اگر کوئی کام کروانا چاہتی تھی تو میں کر لیتا تھا۔ سنہری آنکھیں اتنی شدت سے یاد آئیں کہ دل پسیچا ہو گیا۔ کون شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
میرا یہ مطلب نہیں تھا زینی، تمہیں وہ سب کچھ یاد نہیں دلانا چاہتی تھی۔ اس نے بے بسی سے لب کاٹے، ایک ڈری ڈری سی نظر زینیا پہ ڈالی۔ اگر تم اسے موقع دیتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ اس کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی تم نے بڑی سزا دے دی۔ تمہیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اس نے یہ کہہ کر زینیا کو دیکھا، وہ جس کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا، لیکن اس کی آنکھیں سارا حال کہہ رہی تھیں۔ وہ ڈسٹرب ہوئی تھی، سخت ڈسٹرب۔ دوست کو وہی راز پتہ چلنے چاہیے جو ہم سنائیں، وہ نہیں جو اس نے دوسروں کو سنانے ہو۔ زینیا کی آواز کمرے میں گونجی۔ ہم دونوں میں سے کوئی غلط نہیں تھا، بس اسے ان رازوں کو نہیں کھوجنا چاہیے تھا جو میں نے چھپا لیے تھے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے جیسے دل کو توجہ دی۔ مجھ پہ اس کا ایک راز کھلا تھا، میری عقل نے اس راز کو کھوجا تھا، نہیں کھوجنا چاہیے تھا۔ غلطی ہو گئی، یا پھر شاید نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں، ہمارے درمیان نزدیکیاں تھیں۔ میں اس کے کہے کا منتظر نہیں تھا، مجھے اس کے بارے میں پتہ چل جایا کرتا تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے حدیبہ کو دیکھا۔ وہ ڈسٹرب تھا، الجھا ہوا۔ تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے تھا زینی، دوستوں کو معاف کر دینا چاہیے، وہ تعصب سے بولی تھی۔ زینیا دھیرے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں اب مختلف تھیں، رنجیدہ، گلٹی۔ اسے بھی وہ وقت، وہ دوستی یاد تھی۔ میں اس کے لیے بہت خاص تھی، میں جانتی تھی میرے راز استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں شک تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا چاہتی تھی، ہمارا تعلق کرسٹل کلیئر تھا۔ میرے وہم نے اسے دھندلا کر دیا۔ میرے لیے وہ بہت خاص تھی، میں اس کے راز کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے اس مصیبت سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک شکی لڑکی تھی، اس نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا تھا۔ میں اس کے ساتھ مخلص تھا، اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ میرے دل میں شک آ گیا تھا، میں نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا۔ اس نے مجھے بچانا چاہا تھا، لیکن تم نے اس سے خود کو بچا لیا، ہے نا؟ کونج نے بات مکمل کی۔ زینیا زمین کو گھورتی رہی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ حلق میں گراہیں تھیں، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ہاں، اس سے تکلیف ہوئی تھی، دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ وہ بری نہیں تھی حدیبہ، وہ بس مختلف تھی۔ میں نہیں جانتا اس نے مجھے کیوں چھوڑا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اسے آج بھی مس کرتا ہوں، اس کے بغیر آج بھی ادھورا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پلٹ آئے، میں اس کے پلٹ آنے کا احترام کروں گا۔ کاش وہ ایک بار پلٹ آئے، کاش وہ ایک بار میری نظروں میں اپنا مقام جان لے۔ میں نے اسے دوستی کی سینٹی کی خاطر چھوڑا۔ زینیا کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ بمشکل خود سن سکے۔ میں اس کے ساتھ رہتی، لیکن اس پہ یقین نہ کرتی تو یہ منافقت ہوتی۔ میں نے اسے چھوڑا کیونکہ میرے ساتھ مسائل تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آج بھی اسے مس کرتی ہوں، میں آج بھی اس کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس نے میری جگہ سنبھال کر رکھی ہوگی، میرا مقام معتبر ہوگا۔ کاش وہ ایک بار پہل کر دے۔ میں آج بھی اس کے پلٹ کر آنے کا منتظر ہوں، اس نے دہرایا۔ سورج کی کرنوں سے اس کے چہرے سے پھسلنا شروع کر دیا تھا۔ چھاؤں پہ اس شخص کا بھی حق تھا۔ مجھے یقین ہے وہ ایک دن واپس آئے گی، کیونکہ اسے مجھ پہ اعتبار ہوگا۔ وہ چاہتی ہوگی میں پہل کروں، لیکن میں نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے ضد ہے یا کوئی مقابلہ بازی، وہ میری دوست ہے، اسے میرا احترام کرنا ہوگا۔ اسے آج بھی تمہارے پلٹ کر آنے کا انتظار ہوگا، کونج اس سے کہہ رہی تھی۔ اسے آج بھی اپنی برتھ ڈے پہ تمہارا انتظار ہوتا ہے زینی، تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس کے پاس پلٹ کر جانا چاہیے؟ زینیا نے چند لمحہ اداس آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر وہ پلٹ آئی تو میری زندگی کے آدھے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ میں اس کے پاس لوٹ کر نہیں جا سکتی، اس کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ میں اپنی آخری سانس تک اس سے دور رہنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنی آخری سانس تک اس کی پکار کا انتظار کروں گا۔ اگر اس نے ایک بار بھی مجھے واپس بلایا تو میں چلا جاؤں گا۔ دوستی میں مقابلے بازی نہیں ہوتی۔ میں مر جاؤں گی لیکن اسے نہیں پکاروں گی۔ میں مرنے تک اس کی پکار کا انتظار کروں گا۔ دونوں بیک وقت خاموش ہوئے تھے، دونوں کے الفاظ بیک وقت ختم ہوئے تھے۔ کیس نے یاسیت سے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ زینیا موڑے پہ بیٹھی رہ گئی۔ جس طرح ٹانگیں شل ہو جایا کرتی ہیں، اسی طرح ٹوٹی ہوئی دوستیوں کا ذکر دل کو شل کر دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی دل کا شل ہونا محسوس کیا ہے؟ مغرب کو بیتے ہوئے کئی لمحے گزر چکے تھے۔ کمبین محل پہ شام پھیلی تھی۔ محل کے مکین اپنے کمروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ مہدی کمبیر بھی اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ بیڈ پہ آرا ترچھا لیٹے وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ چھت کی سیلنگ سے لگی نیلی روشنیوں نے کمرے میں خوابناک منظر پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔
واصف منیر کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ یہ تو قیسم کا امپلائی تھا۔ وہ کمر سیدھی کیے اٹھ بیٹھا، فون کان سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ اگلے 2 منٹ کی کال میں وہ 2000 بار بل کھا چکا تھا۔ فون بند کر کے اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے اور کیس کے کمرے کی راہ لی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا، چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ کیس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کیس جو سادہ سے حلیے میں اپنے بیڈ کے کونے پہ ٹکا بیٹھا تھا، سامنے کئی قسم کی گنز پھیلا رکھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر مہدی کو دیکھا تک نہیں، وہ بس ایک گن کھولے ہوئے تھا۔ اس کے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ مہدی سرخ چہرہ لیے آگے کو آیا۔ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو نائٹ میئر؟ وہ گھرایا تھا۔ تم نے ایک آدمی سے اس کا کیریئر چھین لیا، تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آج میری زندگی برباد ہو رہی ہوتی۔ مہدی بھڑک ہی تو گیا تھا۔ تمہارے اندر سے انسانیت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کیس، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وحشی جانور بنتے جا رہے ہو تم۔ مجھے نہیں سمجھ آتا آخر تم کیوں اتنے گھٹیا ہو؟ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ کیس گردن جھکائے ہاتھ میں پکڑی روئی کے گولے سے گن کو صاف کرتا رہا۔ مجھے جواب دو کیس کمبیر۔ مہدی ایک بار پھر گھرایا۔ ادھر دیکھو مجھے، اس کمپنی میں میرا بھی حصہ ہے۔ تم اس طرح برباد نہیں کر سکتے، اسی طرح لوگوں کی محنت نہیں لے سکتے۔ میں تمہیں یہ سب کرنے نہیں دوں گا۔ وہ چیخ چیخ کر تھک چکا تو کیس نے گنز کو ایک طرف رکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، پیر بستر سے نیچے اتارے۔ اب وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ مہدی جبڑے بھنچے اسے اپنی طرف آتا دیکھتا رہا۔ کیس اس کے سامنے آ کر ٹھہرا، سیریل کلر جیسی سرد آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں سبز آنکھوں میں گڑ گئیں۔ پچھلی بار جب تم نیو یارک گئے تھے تب 55 لاکھ خرچہ ہوا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس سے اگلی بار جب تم انگلینڈ گئے تھے تب 70 لاکھ خرچہ ہوا تھا، کیونکہ تم ہوٹل کے کمروں میں نہیں سوئٹ میں رہنا چاہتے ہو، کیونکہ تم عام کھانا نہیں 5 اسٹار ہوٹلز کے طعام کھانا چاہتے ہو۔ تم عام سٹورز کے کپڑے چھوڑ کر مہنگے مہنگے ڈیزائنر ویئرز پہننا چاہتے ہو، کیونکہ تم مہنگی مہنگی برانڈڈ چیزیں لینا چاہتے ہو۔ جانتے ہو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ مہدی اب بھی لب بھیجے ہوئے تھا۔ اسے سخت غصہ آیا تھا۔ جب میں گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں نا تب آتا ہے پیسہ، وہ پیسہ جسے تم برباد کرتے ہو، اور اسی پیسے کے راستے روکنے والا واصف منیر اور اس کے جیسے چند اور کیڑے، سب کو مسلنا پڑا، ورنہ میں کچلا جاتا۔ مہدی نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ مجھے مت بتاؤ تم نے کیا کیوں کیا، میں سب جانتا ہوں کیس۔ تم ہمیشہ اس راستے جاتے ہو جہاں تمہاری انا کی تسکین ہو سکے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم اس معاملے کو آرام سے حل نہیں کر سکتے تھے، بغیر دھمکیوں کے، بغیر ایک شیطان بنے؟ کیس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بالکل ایک فرشتہ بن سکتا تھا اگر میرے پیچھے کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا۔ میرے پاس ایک تھا، میرا باپ، لیکن وہ مر گیا، تھینکس ٹو یو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا اسے سراہا۔ اس کی آنکھوں میں استضاء تھا۔ مہدی کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدم ہوئی، رنگت پھیکی پڑی۔ کیس کہے گیا، میرا باپ اگر زندہ ہوتا تو یوں شیطان بننے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے، یوں لوگوں کا کیریئر کھانے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے، اور یوں گدھوں کی طرح کام کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ میں برا نہیں بنتا اگر یہ دنیا میرے ساتھ اچھی رہتی۔ تم اب بھی اچھے بن سکتے ہو کیس، اب بھی واپسی ممکن ہے۔ مہدی کا لہجہ فکر مند ہوا۔ تم ایک بار کوشش تو کرو، ایک بار، صرف ایک بار خود کو بدلنے کی کوشش کر کے دیکھو، تم دیکھنا سب بدل جائے گا۔ کیس اس کو دیکھتے ہوئے زور سے ہنسا تھا، اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا، ہنس ہنس کے دوہرا ہونے لگا۔ مہدی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیس کے بلند کہے گونج رہے تھے۔ یکدم وہ سیدھا ہوا، جھکنے کی وجہ سے گھنگریالے بال ماتھے پہ بکھر گئے تھے۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں ٹھنڈا تاثر تھا۔ تم تو اچھے ہو نا مہدی، تم تو نیک ہو نا۔ ایک دنیا ہے جو تمہارے جیسی بننا چاہتی ہے، تمہیں فالو کرنا چاہتی ہے، ایسا ہے نا؟ مہدی کچھ نہیں بولا، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیس 2 قدم آگے آیا، عین اس کے سامنے، ہاتھ میں پکڑی گن اب اس کے اور اپنے چہرے کے درمیان میں لائی، قریب، بالکل قریب، یوں کہ گن مہدی کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس گن کو پہچانتے ہو نا؟ سبز آنکھوں میں نہ سمجھی اتری۔ یہ وہی گن ہے جو گوادر کے ساحل پہ تم نے چھوڑی تھی، یہ وہی گن ہے جسے تم کسی آدمی کو مارنے جا رہے تھے، لیکن میں نے مارا نہیں، میں بس، یہ گن غیر قانونی ہے۔ ٹھنڈی برف سرگوشی پہ مہدی برف ہو گیا۔
یہ گن اور اس کا مالک 2 سال پہلے غائب ہوئے تھے۔ آدمی کی لاش ٹکڑوں میں ملی، گن کا سراغ آج تک نہیں مل سکا تھا، لیکن آج یہ مجھے تم سے موصول ہوئی۔ میں اس کا مطلب کیا سمجھوں؟ تم عام قاتل ہو یا ایک ٹرافی کلیکٹر؟ مہدی شل سے اسے دیکھے گیا۔ اپنی صفائی میں کہنے کو الفاظ نہیں ملے۔ کوئی یونان کی سفید گلیوں میں تمہارا پیچھا کرتا ہے، کوئی گوادر کے کھنجروں میں تم پہ حملے کرتا ہے، کوئی تمہارے پیچھے کیوں آتا ہے مہدی؟ تم تو اچھے ہو نا؟ اس کی آخری بات میں ایسی کاٹ تھی کہ بدن چھلنی ہونے لگا۔ تم مجھے نیک اور اچھا بننے کا درس دیتے ہو اور تم خود کیا کرتے ہو؟ تم غیر قانونی بندوقیں ساتھ رکھتے ہو، تم اپنی عورت کو ڈسون کرتے ہو، تمہارا پیچھا کرنے والا تم سے کوئی انتقام چاہتا ہے، کچھ ہے جو تم نے ماضی میں کیا ہے اور تم چاہتے ہو میں اچھا بنوں۔ طنز، استہزاء کیا نہیں تھا اس کی باتوں میں؟ مہدی کے چہرے پہ گویا کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ تم لوگوں کی سادگی کے درس دیتے ہو اور خود شاہانہ ریزورٹس اور سویٹس میں راتیں گزارتے ہو، مہنگے مہنگے ہوٹل سے کھانا کھاتے ہو اور تم چاہتے ہو میں دوسروں کا پیسہ کھانا چھوڑ دوں۔ مہدی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں اگر یہ سب کرتا ہوں تو اپنے باپ کی میراث پہ کرتا ہوں کیس۔ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ میرا حق تو مارا، اس نے شکایت کی۔ تم نے مجھ سے میرا ماں باپ چھین لیے، تم نے مجھ سے میرا بچپن جوانی سب چھینا۔ میرے خواب تھے، میں دنیا دیکھنا چاہتا تھا، میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا۔ 18 سال مہدی، 18 سال کی عمر میں میں نے جنگیں لڑی ہیں کیونکہ تم نے میرے باپ کو مروا دیا۔ زندگی جینے کی عمر میں میں نے آدھے خاندان کی لاشیں ڈھوئی ہیں۔ سارے الفاظ مہدی کے حلق میں اٹک گئے، کچھ کہا ہی نہ گیا، کوئی تردید نہیں، کوئی انکار نہیں۔ وہ مجرم تھا اور مجرموں کے سر جھکے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ جانتے ہو برے لوگ برے کیوں بنتے ہیں؟ مہدی نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ برے لوگ اس لیے برے بنتے ہیں کیونکہ وہ تم جیسے اچھوں سے ملے ہوتے ہیں۔ تم لوگ، تمہارے جیسے سو کالڈ اچھے ہمارا یقین اچھائی سے اٹھا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں اچھا بس وہی ہوتا ہے جسے برا بننے کا موقع نہیں ملتا۔ جسے مل جائے وہ غیر قانونی، غیر لائسنس شدہ گنز بھی لے کر گھومتا ہے، اور جسے موقع نہ ملے وہ گوادر کی سڑکوں پہ ایک قتل ہونے سے بچا بھی لیتا ہے۔ اب بتاؤ مہدی، ہم دونوں میں اچھا کون ہوا؟ اس نے سینے پہ بازو لپیٹے، آنکھوں میں چیلنج اترا۔ میں جس نے ایک قتل ہونے سے بچایا، یا تم جو قتل کرنے جا رہے تھے؟ مہدی نے ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اس کے اندر آئی کہ اس کے منہ سے بے اختیار میں نکلا۔ کیس نے ابرو اوپر کو اٹھا کر اسے ستائش سے دیکھا۔ میں اچھا ہوں کیس، کیونکہ میں اپنے گناہوں کو اون کرتا ہوں۔ میں اچھا ہوں کیونکہ میرے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ میں بلیم گیم نہیں کھیلتا۔ تم سارے برے کسی اچھے کی وجہ سے برے نہیں بنتے، اپنے تمام گناہوں کی وجہ تم خود ہو۔ انگلی سے اس کے سینے پہ دستک دی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم مجھے یا کسی اور کو الزام دے کر بری الزامہ ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے بائیں کندھے والا فرشتہ برائی کو تمہارے ہی کھاتے میں لکھے گا۔ یہ نہیں لکھے گا کہ کیس زمان کمبیر نے مہدی سرور کمبیر کی وجہ سے گناہ کیا۔ کیس اب بھی اسے انہی محفوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا، یوں گویا اس کی باتوں سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ مہدی چند لمحے تپش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ ابھی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پہ تھا جب کیس نے اسے پکارا۔ تمہارے پیچھے کون آتا ہے؟ سوال کیا گیا۔ کئی لمحے سے جواب نہ ملا۔ اسے مارو ورنہ وہ تمہیں مار بھی سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا میرے گھر سے سبز قدمی ختم ہو۔ مہدی کا وجود چند لمحے جامد رہا، پھر دھیرے سے چند الفاظ پھسلے۔ میں اس کا سدباب کر آیا ہوں، وہ اگر سیاہ ہے تو میں اس کے لیے کالی آندھی لا رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کیس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہوئے۔ وہ واپس اپنے بیڈ تک آیا، جھک کر سائڈ ٹیبل پہ پڑا، اپنے موبائل اٹھایا۔ اس کی انگلیوں نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، اسی لمحے کال مل گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، صرف ڈرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب کی بار بس تعاقب نہ کرنا۔ ایک لمحے کی خاموشی۔ بلکہ اب کی بار اس کے پیچھے میں خود جاؤں گا۔ میرے بابا کے قاتل کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اسپیکر کے پار شخص ایک لمحے کو خاموش ہوا تھا، پھر اس کی ہلکی سی آواز کیس کے کانوں میں پڑی۔ آپ اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ آپ کا خاندان ہے۔ یہ کام مجھے سونپ دے باس۔ کیس کی گرفت موبائل پہ سخت ہو گئی۔ آدھے خاندان کی لاشیں آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ رفتہ رفتہ آنکھوں سے ساری انسانیت رخصت ہوئی۔ آنکھیں سرد شفاف ہو گئیں۔
خون کے جتنے قطرے میرے بابا کے جسم سے بہے تھے اتنے اگر نہ بہائے تو خود پہ مرد ہونا حرام سمجھوں گا۔ کال کٹ گئی تھی، آنکھیں اب تک سرد تھیں، کئی سال پہلے کی آگ اب اس کے سینے میں جل رہی تھی۔ ہر دفعہ وہ نہیں جلے گا، اس دفعہ وہ جلائے گا۔ بشر حاکم کی چھوٹی گاڑی گوادر کی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی۔ مغرب قریب تھی، سارے میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ کونج اور اماں بیٹھی تھی، اگلی سیٹ پہ زینیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھو تو کونج حاکم ابھی سے شاپنگ کے تھیلے کھول کھول کر چیک کر رہی تھی۔ ابھی سے وہ زینیا کی پسند کے جوڑے ہتھیانے کا سوچ چکی تھی۔ اپنی پسند تو کبھی پسند آئی ہی نہیں تھی نا۔ بشر کافی دیر سے شاپروں کا کھلنا بند ہونا نوٹ کر رہا تھا۔ بالآخر اب بول پڑا، اماں اس بھوکی سے کہیں گھر جا کر سامان دیکھ لے، پتہ نہیں کہاں سے گلے پڑ گئی ہمارے۔ ہاں تو چیک کر رہی ہوں نا، کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا، وہ تڑک کر بولی تھی۔ چاہے تم جتنا مرضی چیک کر لو، تمہاری اندھی آنکھیں کچھ نہ کچھ بھول کر آئی ہوں گی، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ کونج حسب توقع ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ہاں میں اندھی ہوں، اور تم تو گوادر کے پہاڑوں پہ بیٹھی چونٹیاں یہیں سے دیکھ لیتے ہو، ہے نا؟ گوادر کے پہاڑوں والی بات پہ زینیا جیسے خواب سے جاگی تھی۔ جس سڑک پہ اس وقت گاڑی رواں دواں تھی، اس کے سامنے ہی کوئے باطل تھا۔ گاڑی میں پھیلی اسپرے کی خوشبو تحلیل ہو گئی، آس پاس تازہ تازہ بھٹوں مکئی کی خوشبو پھیل گئی۔ زینیا حاکم نے خود کو اس گھٹن زدہ گاڑی کے باہر کوئے باطل کی بلندیوں میں محسوس کیا، چند دن پیچھے، کچھ وقت قبل۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ نیم اندھیرا گوادر پہ اپنی سیاہ چادر پھیلائے ہوئے تھا۔ مہدی کمبیر اور اس کا گروپ آج کوئے باطل کی بلندیوں سے دنیا کا حسین ترین طلوع آفتاب کا منظر دیکھنے والے تھے۔ گوادر کا سب سے خوبصورت اور دل مو لینے والا نظارہ یہی تھا۔ ابھرتا سورج، ڈھلتا سورج، کوئے باطل سے نظر آتا سمندر اور اس پہ چلتے جہاز، وہ جہاز جو اس بلندی سے انگوٹھے کے ناخن جتنے چھوٹے لگتے تھے۔ گوادر شہر کا سب سے حسین نظارہ کوئے باطل سے کیا جا سکتا تھا۔ گھر میں بغیر بتائے صبح منہ اندھیرے بشر اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ خود وہ اپنی دکان گیا تھا، کل رات ہی اس کے ساتھ والی دکان میں چوری ہوئی تھی، تالے توڑے گئے تھے، اسے جانا تھا۔ ابھی اور کتنا سفر باقی ہے؟ یہ اقرا کی آواز تھی جو کوئے باطل کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر تھک گئی تھی۔ مہدی، اقرا اور زینیا ساتھ تھے، باقی لوگ ابھی بہت پیچھے تھے۔ زینیا نے چلتے چلتے مڑ کے اسے ہانپتی کانپتی لڑکی کو دیکھا، پھر اس کے سامنے کھڑے مہدی کو جو اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے کچھ پوچھ رہا تھا۔ 770 سیڑھیاں ہیں، جن میں سے ابھی 250 بھی مکمل نہیں ہوئی، چند زینوں کے فاصلے پہ کھڑی روبوٹ بول رہی تھی۔ مہدی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اقرا کو دیکھا۔ تم ذرا آرام کر لو، پھر آ جانا، اوکے؟ وہ مہدی سے متفق تھی۔ جب ہی سیڑھیوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کندھے پہ ٹنگے بیگ کو درست کرتا مہدی زینیا کے پیچھے لپکا۔ اس نے آف وائٹ اوور سائز شرٹ کے ساتھ کارگو پینٹ پہنی تھی، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، کندھے پہ چھوٹا بیک پیک ڈالے وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے زینیا کو اپنے بیگ سے ایک تیز دھار چاقو نکالتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف آیا، زینوں پہ اس کے ساتھ قدم دھرتے ہوئے وہ اس سے تسلی دینے لگا۔ تم ڈر رہی ہو؟ فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں نے یہ چاقو آپ سے حفاظت کے لیے نکالا ہے کیونکہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے۔ نیم اندھیرے میں چلتی لڑکی اسے حسب معمول زہر ہی لگی۔ میں تمہارے لیے اتنا ناقابل اعتبار کیوں ہوں؟ دیکھو میں ایک شریف آدمی ہوں۔ او خدایا، تم مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ اس سے صدمہ لگا تھا۔ ہوں گے، لیکن کم از کم میرے نزدیک نہیں۔ میرے نزدیک آپ دنیا کے سب سے مشکوک انسان ہیں۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی تک وضو میں تھے۔ آخر اتنی بے اعتباری کیوں؟ وہ عین اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ آگے جانے کے تمام راستے مسدود ہو گئے۔ زینیا نے ایک پل کو ٹھہر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے 2 زینے آگے تھا، لمبا چوڑا قد، نیم اندھیرے میں سایہ سا لگتا تھا۔ کوئی ہے جو آپ کا تعاقب کرتا ہے، کوئی ہے جو آپ کے سینے پہ بندوق رکھ دیتا ہے، کوئی ہے جو آپ سے کچھ لینا چاہتا ہے، جان، مال یا پھر کچھ اور۔ مہدی ابرو سکیڑے اسے سن رہا تھا۔ آپ کی پنڈلی میں چاقو بندھا ہے، جیکٹ کی جیب میں گن ہے، ڈھیر ساری استعمال نہ ہونے والی سم کی ڈبیاں ہیں، بیک وقت پہ 3 موبائل فونز ہیں۔ آپ پرابلم میں ہیں مسٹر کمبیر؟ کیا مجھے
اب بھی آپ سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ مہدی نے سر جھٹکا۔ ایک زینہ نیچے اترا۔ کل قلعے والی بات کو بھول جاؤ، وہ بس ایک حادثہ تھا۔ میں بھول جاؤں گی، کیا آپ بھول سکتے ہیں؟ وہ ترنت بولی۔ آپ کی آنکھیں دیکھ کر صاف لگتا ہے آپ ساری رات نہیں سوئے۔ جان کا خوف اچھے اچھوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ مجھے موت سے خوف نہیں آتا، مہدی سنجیدہ تھا۔ مجھے آتا ہے، کیونکہ موت کے بعد جنت دوزخ آتے ہیں۔ میں نے دونوں کی تیاری نہیں کی۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھے مار دے گا؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ میں چاہتی ہوں وہ آپ کو مار دے تاکہ آپ کو معلوم ہو انسانوں کی دنیا میں فرشتہ بننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ترکی بہ ترکی ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے تھے۔ تم اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہو؟ اسے تعصب ہوا۔ تصحیح کریں، میں صرف پتھر ہوں۔ دل نامی چیز بس میرے جسم کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کے اندر جذبات بھرنا ایک عرصہ پہلے چھوڑ چکی ہوں۔ نیم اندھیرا اب چھٹ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ مہدی نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سر کو زور سے نفی میں ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے معاف کرو کہ میں نے تم سے بات کرنے کی کوشش کر دی۔ چلو آگے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ سورج طلوع ہونے والا تھا اور اب بھی کوہ باطل کی بلندیوں تک جانا بیکار نہیں تھا۔ تم جانتی ہو اس پہاڑ کا نام کوہ باطل کیوں ہے؟ مزید چند زینے چڑھنے کے بعد وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پایا۔ پبلک اسپیکر تھا، بولتا نہیں تو کہاں جاتا۔ میں آپ کی ٹریول گائیڈ نہیں ہوں جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی رہوں۔ مہدی نے ڈھیر سارا کلسنا ضبط کیا اور چلتا رہا۔ ساتھ ساتھ اب وہ اپنے بیگ سے نکالا ہوا بھٹا چھیل رہا تھا۔ اچھا سنو، تم بھٹا کھاؤ گی؟ اس نے کھلے دل سے آفر کی۔ یہ نرالے شوق آپ ہی کو مبارک ہوں، صبح صبح بھٹا کھا لوں، وہ بڑبڑائی۔ مہدی مسکرایا۔ یہ جلی کٹی لڑکی شاید زہر کھا کر پلتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک بار پھر رک گیا، یوں کہ راہیں ایک بار پھر مسدود ہوئیں۔ گوادر کا سمندر اور کشتیاں یہاں سے بہت چھوٹی نظر آتی تھیں۔ مہدی کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ آس پاس کے نظارے دل کو خیرہ کیے دیتے تھے۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ زینیا نے خفگی سے چہرہ گھمایا۔ صاف ظاہر تھا وہ بھوکی تھی۔ وہ واقعی بھوکی تھی۔ مہدی کو صحیح لگا تھا۔ تم یہ بھٹا کھانا چاہتی ہو نا؟ بدتمیز آدمی۔ میں وہ چائے پینا چاہتی ہوں جو آپ کے تھرموس میں ہے۔ اب کہ اس نے گردن کڑا لی۔ ڈھٹائی تو اس پہ ختم ہوتی تھی۔ چائے کے عاشقوں کو اگر صبح صادق چائے نہ ملے تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ مہدی کے ہاتھ میں مکئی کے دانے تھے جسے وہ زینیا کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ابھرتا سورج، نم ہوائیں، بھٹے اور چائے کی خوشبو اور سمندر کا نظارہ۔ زندگی سے اور کیا چاہیے؟ اگر تم یہ بتا دو کہ اس پہاڑ کا نام کوہ باطل کیوں ہے تو مکئی تمہاری ہوئی۔ ایک پل کو زینیا کے جی میں آیا تھا کہ اسے یہیں سے دھکا دے دے۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے خود کو کمپوز کیا، خود کو حد درجہ بے نیاز ظاہر کیا۔ بلوچی زبان میں باطل بہت بڑی کشتی کو کہتے ہیں۔ دور سے دیکھنے پہ پہاڑ ایک کشتی جیسا لگتا ہے، اس لیے اس کا نام کوہ باطل ہے۔ کہتے ساتھ اس نے ہتھیلی پھیلا دی، گردن کڑائے رکھی، چہرہ سخت۔ مہدی نے سارے دانے اس کی ہتھیلی پہ پلٹ دیے اور مسکرا کر آگے بڑھا۔ چند اور سوالوں کو جواب دے دو، پھر چائے بھی پلاؤں گا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ زینیا ڈھیر سارا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس آدمی کی موت زینیا کے ہاتھوں لکھی تھی۔ کاش اس دن اس قلعے میں اسے بچایا نہ ہوتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دیتی جا رہی تھی۔ واپس حال میں آؤ تو وہی چھوٹی گاڑی کی وہی اسپرے کی خوشبو اور وہی کونچ کی چنگھاڑ۔ ویئرڈو، زینیا اپنے دھیان میں بڑبڑائی۔